بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم عن ابی رافع رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال استسلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرا فجاءته ابل من الصدقہ قال ابو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوعمر اونٹ کسی سے قرض لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کے کچھ اونٹ آئے تو ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اس آدمی کا نوعمر اونٹ کا قرض واپس کر دو۔ میں نے کہا ان اونٹوں میں صرف ایک اونٹ ہے جو بہت عمدہ ہے، 7 سال کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اس کو دے دو، اس لیے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو بہترین طریقے سے قرض ادا کرتا ہو۔ سامعین کرام، اس حدیث میں جو معاملہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے بطور قرض ایک نوجوان اونٹ لیا، اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اونٹ آئے بیت المال میں صدقہ کے، تو ان میں سے ایک اونٹ جو اسی عمر کا ہونا چاہیے اس کو ادا کرنے کے لیے بیت المال پر نگران صحابی کو حکم دیا کہ وہ اونٹ اس شخص کو واپس کر دیا جائے جس سے قرض لیا تھا۔ تو ابو رافع رضی اللہ عنہ جو بیت المال پر نگران تھے انہوں نے کہا کہ میں اس عمر کا کوئی اونٹ تو بیت المال میں نہیں دیکھ رہا، نہیں موجود، تو کس طرح اس کا قرض واپس کیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بہتر جو اونٹ ہے وہی واپس کر دو۔ اس طرح جو باتیں ہمیں اس حدیث سے، اس واقعے سے معلوم ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے قرض واپس ادا کرنے والے تھے۔ آپ نے جس طرح کا قرض لیا تھا اسی طرح کا قرض واپس کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ میسر نہیں تھا تو اس سے بہتر چیز قرض میں واپس کر دی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا قرض لیا ہے اتنا ہی واپس کرے، اس سے کم وہ واپس نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو جتنی رقم اس نے قرض میں لی ہے اس سے وہ زائد بھی دے سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ سود میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر قرض لینے والا اپنی خوشی سے وہ زائد رقم یا زائد چیز قرض دینے والے کو واپس کر رہا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ قرض دینے والے کو بھی دیتے وقت زائد چیز کی یا زائد رقم کی وصول ہونے کی نیت یا مطالبہ یا توقع نہیں ہونی چاہیے۔ اصل نیت اور مطالبہ اسی چیز کا ہونا چاہیے جتنی رقم اس نے قرض میں دی ہے۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں بیان کی وہ یہ ہے کہ بہترین افراد وہ ہیں جو بہترین طریقے سے قرض کو واپس کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں کئی طرح کی صفات ملتی ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے وہ افراد ہیں جو بہترین طریقے سے قرض واپس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ مقررہ وقت پر قرض کو واپس کیا جائے۔ دوسری چیز کہ اگر مقررہ وقت پر واپس نہ کر سک رہا ہو انسان تو وہ پھر قرض دینے والے سے مزید مہلت طلب کرے۔ یہ نہ ہو کہ قرض دینے والا اس کے پیچھے آتا رہے، مطالبہ کرتا رہے، اس کے بعد پھر وہ کہے کہ میری یہ مجبوری ہے، میری یہ وجہ ہے، اس وجہ سے میں آپ کو قرض واپس نہیں کر رہا، بلکہ اس وقت تک اگر وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا تو پہلے سے ہی جا کر قرض دینے والے سے مزید وقت لے لے تاکہ وہ پھر مزید مدت میں کوشش کر کے قرض کو واپس کر سکے۔ تیسری چیز کہ خواہ مخواہ ٹال مٹول نہ کی جائے، یعنی کہ قرض لینے والے کے پاس استعداد ہے، رقم ہے، وہ قرض واپس کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ قرض دینے والے کو قرض واپس نہیں کر رہا۔ تو اگر وہ
ایسا کر رہا ہے تو وہ اس بہترین طریقے سے قرض کی ادائیگی والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ کہ قرض دینے والے کے مطالبے سے قبل ہی قرض واپس کر دیا جائے، یعنی کہ وقت پورا ہو گیا، جس ڈیٹ کو وعدہ تھا اس وقت جا کر قرض واپس کر دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کا جس نے اس کے ساتھ تعاون کیا، معاونت کی، اس کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اس کے اللہ تعالیٰ مال میں، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب وہ کسی کو قرض واپس کرتے تو اس کے مال میں برکت کی دعا کرتے۔ اور جو سب سے آخری چیز جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ بہترین لوگ جو قرض کو ادا کرنے والے ہیں، ان کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی خوشی سے زائد رقم بھی قرض دینے والے کو دے دیتے ہیں، یعنی کہ جتنی رقم لی ہوتی ہے اس سے زائد کچھ اپنی طرف سے اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی صفت ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ناپید ہے، اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس عمل کو بھی جاری کرنا چاہیے، اس کا بھی احیاء کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔